بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، اور کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے یا یہ اسے حق نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، یعنی کسی مومن کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس کی یہ شان نہیں ہے۔ اے ما ینبغی لہ ان یصدر منہ قتل لہ، یعنی کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ اس سے کسی مومن کا قتل سرزد ہو۔ یہ نفی ماکانہ میں جو ہے یہ نہیں کے معنی میں ہے، جیسے کہ نا ما کان اللہ ہو وہ ما کان للمؤمن ان یؤذوا رسول اللہ، کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ نبی کو ایذا پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، یعنی نبی کو ایذا نہ پہنچاؤ، تو یہ معنی میں کس کے ہے؟ نہیں کے ہے۔ کیا مطلب کسی مومن کی شان نہیں کہ مومن قتل کرے، یعنی کوئی مومن کسی مومن قتل نہ کرو، تم قتل نہ کرو، تو یہ نفی بمانے نہیں ہے۔ الا خطأ، مومن کو قتل تو نہیں کر سکتا جان بوجھ کر کے، اس کی یہ شان نہیں ہے، لیکن غلطی سے قتل ہو سکتا ہے، اور یہ واقعہ بھی ہے۔ کتنا ایسا ہوتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن قتل کر دے تو قتل ہو جاتا ہے، واقعہ بھی ہے یہ۔ الا خطأ، ہاں اگر غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے، یہ خطأ معنی میں مخطئا کے ہے، حال ہے اور فاعل کے معنی میں ہے۔ مخطئا فی قتلہ من غیر قصد، یعنی خطأ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر قصد و ارادے کے غلطی سے قتل واقع ہو جائے۔ ومن قتل مومنا خطأ، اور جو شخص کسی مومن کو خطأ قتل کر دے، تو یہ ہو سکتا ہے نا خطأ قتل ہو جائے کسی۔ اب اگر کسی سے یہ ارتکاب ہو جاتا ہے، کوئی مومن کسی مومن کو غلطی سے خطأ قتل کر دیتا ہے، بأن قصد رمی غیرہ، وہ اس طرح کہ مثلا اس نے غیر مومن کی طرف تیر پھینکا، ٹھیک ہے، جیسے کسی شکار کی طرف یا درخت کی طرف، فاصابہ، اور پھر وہ تیر کسے پہنچ گیا؟ اسی مومن کو لگ گیا۔ اور ضربہ بما لا یقتل غالبا، یا کسی ایسی چیز سے مارا جس سے عموماً قتل نہیں کیا جاتا ہے، ایسی ضرب لگائی کہ عموماً آدمی مرتا نہیں ہے اس میں، مگر مر گیا اس سے، تو یہ قتل کیسا ہوگا؟ خطأ ہوگا۔ دونوں میں فرق یہ ہوا ہے، خطا کبھی فعل میں ہو سکتی ہے اور کبھی ظن میں ہو سکتی ہے۔ خطا فی الظن، وہ کسی اور کو مار رہا، مطلب اس کا گمان کیا ہے کہ یہ شکار ہے، مثلا کوئی شیر بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا شیر کی کھال اسے نظر آ رہی ہے، اب اسے قتل کر دیا اس نے، تو کیا سمجھا اس نے اسے؟ شیر، لیکن اس میں کون بیٹھا تھا؟ آدمی بیٹھا تھا کوئی، اور وہ بیچارہ چلا گیا دنیا سے، تو یہ خطا فی الظن۔ اور ایک یہ ہے کہ اس نے شیر کو یا درخت کو یا کسی شکار کو تیر مارا، مگر وہ تیر اسے نہیں لگا، کوئی مومن آ گیا اس کی جگہ پر، تو یہ فعل میں خطا ہوئی، چاہے خطا فی الظن ہو یا خطا فی الفعل ہو۔ میں نے شاید آپ کو کسی موقع بتایا تھا، پیلی بھیت کے ایک بزرگ ہیں بہت مشہور، شاہ جی محمد شیرنی رحمۃ اللہ علیہ، آلت کے زمانے کے ہیں، آلت سے پہلے کے ہیں، آلت کے زمانے میں بھی زندہ تھے۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے، کامل ولی تھے، کامل عامل تھے، تو ان کے ایک مرید کا یہ معمول تھا کہ وہ شیر کی اس نے کھال لے لی تھی، اور شیر کی کھال لے کر کے رات کو جنگل میں جا کے وہ کوئی وظیفہ کرتا تھا مرید، اور شیر کی کھال اتنی استعمال کرتا تھا کہ باقی جو جانور تھے وہ کھال دیکھ کر کے مجال ہے کہ اوپر اس میں آ جائے، دور ہی بھاگ جاتے، بولے نہیں حضرت صاحب لیٹے ہیں، تو وہ شیر بادشاہ تو ہے ہی جنگل کا، تو وہ دوسرے جانور، چھوٹے موٹے جانور شیر کی کھال دیکھ کر کے، اور تو انہیں کوئی جانور تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، آرام سے اپنے وظیفہ کرتے رہتے تھے۔ اتفاق سے ان کے ایک مرید جو شکار کے بہت شوقین تھے، وہ شکار کرنے کے لیے نکلے، انہیں شیر کے بھی شکار کا شوق تھا، 12 روز جنگل میں گئے اور تاک لگا کے بیٹھ گئے، کہیں پہنچے، دیکھا کہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، آرام سے بیٹھا ہے سکون سے، انہوں نے آؤ نہ دیکھا تاؤ اور گولی مار دی اس کو، لیکن وہ کچھ بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، بالکل نہیں ہلا، حالانکہ گولی کی آواز سے ہی وہ ہلتا جلتا، اور گولی لگ گئی تھی اس کے تو اور زیادہ وہ پھڑکتا، لیکن ایک گولی انہوں نے ماری، اس کے فائر کیا، اس پر کچھ اثر نہیں، وہ ویسی شیر بیٹھا رہا۔ انہوں سے سوچا بڑا مضبوط ہے، کوئی بہت طاقتور ہے، ایک اور فائر کر دیا، دوسری گولی ماری تو بھی اسے کچھ فرق نہیں پڑا، انہوں نے پھر تیسری ماری، 5 فائر انہوں نے کیے، 5 گولیاں ماری، مگر پانچوں کا اس کو کوئی، اور لگ رہی تھی نشان پہ ہی گولی وہ، تو یہ گھبرا گئے،
بولے یہ شیر نہیں کوئی اور معاملہ ہے، اور انہیں ہیبت طاری ہو گئی، گھبرا گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے، اور یہ اسی حالت میں وہاں سے بھاگے۔ شیر نے ان کے پیچھے آیا نہ وہاں سے ہلا جلا، کچھ نہیں ہوا، گھر آ گئے، کسی صورت سے آ کے لیٹے بستر پہ، مگر چین سکون نہیں مل رہا تھا، بے چینی کی کیفیت میں رات پوری ہوئی۔ صبح اٹھے جلدی سے اور پیر صاحب کی خدمت میں پہنچے، حضرت شاہ جی محمد شیر میاں اپنے پیر صاحب کے، اور جا کے ان سے کہا حضرت رات تو بڑا عجیب حادثہ ہوا ہے، کبھی ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا۔ ایک شیر تھا اور میں نے اس کے جب گولی ماری تو بالکل ٹس مس نہیں، ایک اور ماری پھر بھی نہیں ہلا، دوسری ماری پھر بھی نہیں، میں نے 5 اس کی گولیاں ماری حضرت، لیکن وہ بالکل نہیں ہلا۔ میں بہت گھبرا گیا اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا، میں گھر آ گیا، اور ابھی تک مجھے چین نہیں ہے، اور میں دھڑک رہا میرا دل، میں مطلب بہت خوف کے عالم میں ہوں، بہت پریشان ہوں۔ تو حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے تم رات شیر کے شکار کرنے کے لیے گئے تھے، مگر تم نے ہمارے اس شیر کا تو کچھ نہیں بگاڑا، ہمارے کرتے میں ضرور 5 سوراخ کر دیے۔ اور انہوں نے دامن اٹھا کے دکھایا تو 5 گولیوں کے 5 سوراخ ان کے دامن میں موجود تھے۔ فرمایا وہ ہمارا ایک مرید ہے جو وظیفہ کرتا ہے جا کے، اور شیر کی کھال اسی میں پہن لیتا ہے تاکہ جانور سے پریشان نہ کریں، وہ گولی تمہاری وہاں نہیں جا رہی تھی، وہ یہیں آ رہی تھی، اور دیکھو 5 سوراخ تم نے کر دیا ہمارے کرتے میں۔ تب اس کو جا کے ذرا سا کچھ ہوا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ کون سی خطا تھی، خطا فی الظن یا خطا فی الفعل؟ خطا فی الذہن، خطا فی الظن، گمان کیا اس نے، کیا سمجھا شیر ہے تو گمان میں غلطی ہوئی ہے نا۔ اور ایک یہ ہے کہ یہاں ہرن ہے، ہرن کے ہی مار رہا ہوں میں، مگر ہرن تو ادھر کو ہو گیا، آدمی آ گیا اس کی جگہ، تو یہ کس میں خطا ہوئی؟ فعل میں خطا ہوئی۔ تو خطا چاہے فی الظن ہو یا خطا فی الفعل۔ اس واقعے سے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عامل کوئی کامل ہے تو وہ پوری حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو کتنے خطرناک سے خطرناک کوئی وظیفہ پڑھنے نہیں دیتے، اگر آپ کسی کی نگرانی میں کر رہے ہیں وہ وظیفہ، تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، حفاظت کرنے کی اس کا ہاتھ موجود ہے۔ جو کامل عامل تمہارے سر پر ہے، جس کی نگرانی تم کوئی وظیفہ کر رہے ہو، جس کی نگرانی میں کوئی عمل کر رہے ہو، تو کوئی بھی ایسا عمل اگر کسی عامل کی نگرانی میں کیا جائے، اور عامل بھی کیسا؟ کامل، بازارو نہیں، تو تمہاری ہر طرح کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا نا کہ ذرا سا کہیں دیکھ لیا وظیفہ، یا کسی اور نے پونے نے بتا دیا، اب کرنے لگ گئے، اب اس میں موکل آتے ہیں تو کیا کیا ڈراؤنی صورتیں آتی ہیں تو کہتے اور بھاگ جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں اس میں، تو ان کی حفاظت کرنے والا چونکہ کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ان کا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی سچا عامل آپ کے پاس ہے، اس کی اجازت سے آپ کچھ کر رہے ہیں، تو کسی طرح کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضرت شاہ جی محمد شیر میاں اپنے مرید کی وہیں بیٹھ کر کے، ہو سکتا وہ آرام بھی کر رہے ہوں لیکن وہاں حفاظت ہو رہی ہے، اور وہ ساری گولیاں کہاں کی گر رہی ہیں؟ کرتے میں آ کے گر رہی ہیں۔ لیکن اگر کسی مومن کا، کسی شخص نے، کسی مومن نے خطاً قتل کر دیا، ٹھیک ہے، تو فتحریر عتق رقبۃ نسمۃ، تو اس پر ایک غلام آزاد کرنا یہ واجب ہوگا۔ رقبہ چونکہ گردن کو کہتے ہیں، مراد یہاں صرف گردن نہیں ہے، نسمہ پوری جان مراد ہے، پوری ذات مراد ہے۔ تو رقبہ کی تفسیر نسمہ سے کر کے ہی بتا دیا کہ یہاں جز بول کر کل مراد ہے۔ تو ایک غلام آزاد کرنا اس پر واجب ہوگا، مگر غلام بھی کیسا؟ مومن ہو۔ اب یہ باندی بھی ہو سکتی ہے اور غلام بھی ہو سکتا ہے، بہرحال ایک غلام کا آزاد کرنا جو مومن ہو اس پر واجب ہے۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ مُؤَدَّةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اس پر دیت ادا کرنا بھی واجب ہوگا، جو کس کے حوالے کی جائے گی؟ مقتول کے ورثہ کو۔ مقتول تو ہو گیا، اس کو گولی مار دی، وہ تو مر گیا، اب قاتل کے اوپر کیا لازم ہوا؟ ایک تو یہ کہ مومن غلام آزاد کرے، اور دوسرے ایک دیت جو اس کے اہل خانہ کو ادا کی جائے۔ کتنی دیت ہے آگے اس کا ذکر ہے۔ اے ورثۃ المقتول، یعنی یہ دیت کس کو حوالے کی جائے گی، کس کو دی جائے گی؟ ورثہ ہے مقتول کو، اولیاء مقتول کو، اور اس کا حکم ترکے ہی کا ہوگا۔ جیسے میت کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، ویسے ہی یہ دیت بھی ورثہ کے درمیان تقسیم ہوگی، جو جتنے حصے کا مستحق ہوگا، ربع، ثمن، ثلث وغیرہ، اس کو اتنا ملے گا۔ اور اس کا بھی وہی حکم ہے جیسے ترکے کا، یعنی اگر مقروض ہے وہ تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، وصیت اس نے کر دی ہے تو پہلے وصیت کا نفاذ ہوگا، اس کے بعد پھر تقسیم ہوگا۔ الا ان یصدقوا،
مگر یہ کہ وہ اولیاء مقتول ورثہ مقتول اس کو صدقہ کر دیں، یعنی اس کو معاف کر دیں. یہ تصدق علیہ، یہ صدقو اصل میں کیا تھا؟ یہ تصدقو تھا، تاکہ سواد میں ادغام کر دی، تصدقو ہو گیا. مگر یہ کہ اولیاء مقتول ورثہ مقتول اس کا صدقہ کر دیں، بِأَن يَعْفُوَ عَنْهَا، یعنی قاتل سے اس کو معاف کر دیں. اولیاء مقتول ہیں، دیت انہیں دینی تھی لیکن انہوں نے کہا نہیں چلیے ہم معاف کرتے ہیں، تو وہ کل کا کل معاف کر دیں یا اس میں کا کوئی اور ایک آدھ رشتہ دار اپنا حصہ معاف کر دیں، تو چاہے بعض معاف کر دیں چاہے کل معاف کر دیں، یہ ہو سکتا ہے. اگر معاف کر دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دیت دینا لازم ہوگا، اس پر واجب ہوگا. وَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّهَا مِئَةٌ مِّنَ الْإِبِلِ، اور یہ بات حدیث میں واضح فرما دی گئی کیا کہ دیت کتنی ہے؟ مئۃ من الابل، 100 اونٹ دیت ہے. اور اس میں بھی تفصیل یہ ہے کہ عشرون بنت مخاض، 20 اونٹ کیسے ہوں گے؟ بنت مخاض. اور ایسے ہی 20 بنت لبون اور 20 ابن لبون، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، کتنے ہو گئے؟ 60. اور 20 حقاق یعنی حقے اور 20 جزعے، تو یہ 100 ہو گئی نا تعداد. تو 100 کی تعداد اس طور پر ہوئی. بنت مخاض کہتے ہیں وہ اونٹنی جو 1 سال کی ہو کر کے دوسرے سال میں لگ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ بنت مخاض. اور یہی اگر نر ہو تو ابن مخاض. اگر اونٹنی ہے تو بنت مخاض اور اونٹ ہے تو ابن مخاض. تو 20 ہی ہو گئے. اور جو اونٹ 1 سال پورا 2 سال پورا ہو کر کے تیسرے سال میں لگ جائے اسے کہیں گے بنت لبون. اور اگر وہ مذکر ہے تو ابن لبون. اور جو 3 سال کا ہو کر کے کس میں لگ جائے؟ چوتھے سال میں لگ جائے اسے کہیں گے حقہ. چوتھے سال میں لگ گیا نا، 3 سال کا پورا ہو کر اسے حقہ کہیں گے. وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. اور 4 سال کا پورا ہو کر کے اگر 5ویں سال میں لگ جائے تو جزعہ، یہ بھی چاہے مذکر ہو یا مؤنث. تو اس طرح 5، 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 ابن لبون، 20 حقے اور 20 جزعے، اس طور پر 100 کی تعداد مکمل کر کے یہ دیت بنے گی ایک مسلمان کی، ایک مومن کی. یہ تو اونٹ کے بارے میں ہوئی. اگر گائے ہے تو اس کا ڈبل ہوگا. بکریاں ہیں تو وہ 1000 بکریاں ہوں گی. اگر گائے ہے تو 200 گائیں اور بکریوں سے دے گا تو 1000 بکریاں. عموماً پہلے لوگ اونٹ، گائے، بکریاں یہ پالتے تھے، گھوڑے وغیرہ پالتے تھے تو یہ آسان تھا دینا. جس کے پاس ہزاروں بکریاں ہیں لے جاؤ بھائی 1000 بکری لے جاؤ، جس کے پاس سینکڑوں اونٹ ہیں 100 اونٹ لے جاؤ. تو یہ تو ان لوگوں کی نہیں آسان ہے جن کے پاس اونٹ ہے. لیکن کسی پاس اگر اونٹ نہیں ہے تو کیا بازار سے اونٹ لا کے خرید کے دے گا؟ نہیں. اس کے پاس اگر سونا چاندی ہے، روپے ہیں، تو پھر سونا چاندی سے روپے سے اس کی دیت ادا کرے گا. وہ کتنا؟ اگر درہم سے دے گا، دینار سے دے گا تو 1000 دینار ایک مومن کی دیت. اور اگر درہم سے دینا ہے تو 12000، وہ 10000 درہم چاندی کا سکہ ہوا. تو اونٹ سے دے رہا ہے تو یہ تفصیل ہے. اور اگر سونے چاندی سے دے رہا ہے، سکے سے دے رہا ہے تو 1000 دینار، اور 1000 دینار نہیں تو 10000 درہم، یہ دیت ہوئی. تو اس کی قیمت 1000 دینار جتنے بیٹھتے ہوں، سونے چاندی کا جو 10000 درہم جتنے کے بیٹھتے ہوں وہ دے گا. ہاں. وَإِنَّهَا عَلَىٰ عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ، اور یہ جو دیت واجب ہوگی یہ خود قاتل کے اوپر نہیں بلکہ قاتل کے خاندان والوں پر ہوگی، اہل خاندان پر، اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر. کیوں؟ کام تو اس نے کیا ہے. ان پر اس لیے ہے کہ اس کی تربیت میں اہل خاندان کی کمی رہ گئی. انہوں نے اس کی تربیت ڈھنگ سے کیوں نہیں کی؟ کیوں اسے شروع سے بدماش بنا دیا؟ تبھی تو ہمت ہوئی اس کی کسی کو قتل کرنے کی. اگر یہ نگرانی کرتے، اس پر نظر رکھتے، اسے ڈانٹتے ڈپٹتے تو یہ ہمت نہیں کرتا وہ کسی کو قتل کرنے کی. لیکن گھر والوں نے چونکہ ڈھیل دے رکھی ہے، خاندان والوں نے چھوٹ دے دی ہے، تو اب بھگتیں گے خاندان والے. تاکہ ایک اگر ان پر دیت دے دی جائے گی تو آگے کی نہیں ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. سمجھے گا بھائی یار بڑا مسئلہ ٹیڑھا بیٹھتا. اب وہ ہر آدمی پہ نظر رکھیں گے، ہر جوان لڑکے پر نظر رکھیں اپنے خاندان کے. دیکھو بیٹا کچھ کرنا نہیں ورنہ بہت دینا پڑتا ہے، بڑی لمبی دیت ہے اس کی. تو اس لیے اہل خاندان پر یہ لازم ہوگی. وَهُمْ عَصَبَةُ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ. ہاں معاشرہ بھی اسی سے بہتر ہوگا. ورنہ تو اب دیکھیں جو بچے آزاد ہو جاتے ہیں، آپ نے ایک بیٹے کو بمبئی چھوڑ دیا،
اور اس کی کوئی خیر خبر نہیں. بمبئی جا کے تو کیا کیا ہو جاتا، وہ بدماش بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. سرا نہیں، تم نظر رکھو گے تو یہ اچھا، یہ قتل کرنا یہ کسی شریف آدمی کا کم نہیں ہے. جو کوئی جری ہوگا اسی طرح سے ہوگا. تو آپ نے چونکہ نگرانی میں کوتاہی کی ہے، اس کوتاہی کی سزا آپ کو مل رہی ہے، تو یہ دیت والی سزا اسے ہوگی. ہاں غلام آزاد کرنا ہوگا تو وہی غلام آزاد کرے گا جو قاتل ہے، یا قصاص میں قتل کرنا پڑے گا تو اسی کو قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے. دیت کا معاملہ یہ ہے کہ اہل خاندان پر لازم ہوگی. وہم عصبۃ الاصل والفراع، اور یہ عاقلہ کون ہیں؟ یہ عاقلہ اصول و فروع کے عصبہ ہیں. وہ موزعۃ علیہم، یہ ان کے حوالے کی جائے گی، ان کو سپرد کی جائے گی. کن کو؟ جو ادا کریں گے یہ اہل خاندان والے ادا علی 3 سنین، کتنی مدت میں؟ 3 سال کی مدت میں ادا کریں گے. یعنی ایک دم نہیں دینا واجب ہوگا، بلکہ 3 سال کی مہلت دی جائے گی، 3 سال کی مدت دی جائے گی کہ اس میں آپ ادا کر دو. اور وہ بھی کیسے؟ جو خاندان میں غنی شخص ہوگا اس سے نصف دینار لیا جائے گا، اور جو متوسط درجے کا ہوگا اس سے ربع دینار لیا جائے گا. جو غریب ہوگا اس سے نہیں لیا جائے گا، جو اس لائق ہی نہیں ہے. تو مالدار سے یا متوسط سے نصف اور ربع دینار لیا جائے گا. کل سنتن، ہر سال اس طرح اکٹھا کیا جائے گا. اگر زیادہ لوگ نہ ہوئے، اکٹھا نہیں ہو پایا، تو جتنا اکٹھا ہو گیا اتنا، اور باقی بیت المال سے لیا جائے گا. اور کوئی بھی نہیں ہے خاندان میں اس کے، تو کل کا کل بیت المال سے لیا جائے گا. فَإِن لَمْ يَفَوْا، اب اگر یہ خاندان والے ادا نہ کر پائیں اس دیت کی پوری مقدار کو، تو فمن بیت المال، تو حکومت کس سے ادا کرے گی؟ مقتول کے اولیاء کو دیت بیت المال سے ادا کرے گی. فَإِن تَعَذَّرَ فَعَلَى الْجَانِي، اور اگر بیت المال سے بھی ادا کرنا متعذر ہو، مشکل ہو، تو پھر جیسے آج بیت المال ہے ہی نہیں، تو جب بیت المال نہیں ہے تو کہاں سے؟ تو پھر اسی قاتل کے سر پر ڈالا جائے گا. اب اسے بھی تو ہی بھگتے گا. تو کفارے اگر روزہ رکھنا ہو تو بھی وہی رکھے گا، غلام آزاد کرنا ہو تو وہی کرے گا، اور دیت بھی وہی دے گا. فَإِن تَعَذَّرَ فَعَلَى الْجَانِي، اور اگر بیت المال سے بھی ادائیگی مشکل ہو تو پھر جانی پر یعنی قاتل پر ہی یہ لازم ہوگا. فَإِن كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ قَوْمِ عَدُوٍّ حَرْبٍ، اب اگر یہ مقتول دشمن کی قوم سے ہے، یعنی حربی ہے، حربیوں کی قوم سے ہے، خود حربی نہیں ہے، حرب میں حربیوں میں رہتا ہے، کافروں میں رہتا، خود تو مومن ہے، تبھی نہ یہ مسئلہ آئے گا. من قتل مومنا، تو خود تو مومن ہے یہ، لیکن رہتا کن میں ہے؟ حربیوں میں رہتا ہے، دشمنوں کی قوم میں رہتا ہے. اور اگر یہ مقتول اگر دشمن کی قوم سے ہو، لکم من قوم عدو لکم، یعنی تمہارے جو دشمن ہیں ان کی قوم سے ہے، وہو مؤمن، حالانکہ یہ خود کیا ہے؟ مومن ہے. فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. علی قاتلہ، اور کس پر؟ قاتل پر کفارہ ہوگا. ولا دیت، اور دیت نہیں ہوگی اس کے ذمہ. تسلم الی علیہ، جو ان کے اہل کو، اس مقتول کے ورثہ کو یا اس کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو ادا کی جائے. لحرابتہم، اس لیے کہ جو اہل خانہ ہیں اس کے جو گھر والے ہیں وہ سب حربی ہیں، تو وہ تو دشمن ہے. صرف یہ مقتول مومن تھا، اور باقی جن میں رہتا تھا باقی گھر والے خاندان والے وہ سب کیا تھے؟ کافر تھے، حربی تھے. وہ تو تم سے ہر وقت برسر پیکار ہیں، وہ تو تم سے ہر وقت لڑنے کی تیاری کرتے ہیں. تو اگر اس کی دیت 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم اگر ان غریبانوں کو دلوائے جائیں تو وہ تو تمہارے ہی خلاف استعمال کریں گے، ان کو تو اکٹھی دولت مل جائے گی. اور تمہارے دشمن ہیں وہ، تو انہیں دیت نہیں دی جائے گی، ورنہ تو وہ دیت دینے کا مطلب تمہارے خلاف استعمال کرنا ہوگا، ان کو تقویت پہنچانا ہوگا. ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ اس کے اوپر کفارہ جو لازم ہے وہ کفارہ ادا کرے گا. کون؟ قاتل. اور کیا ہے کفارہ؟ ایک غلام آزاد کرنا مومن. تو کفارہ تو دیا جائے گا، دیت نہیں دی جائے گی جو ان کے گھر والوں کو یعنی حربیوں کو حوالے کی جائے. وَإِن كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے، ایسے لوگوں میں سے ہے جن کے تمہارے اور ان کے درمیان عہد امان ہے، میثاق ہے، معاہدہ امن ہے. ظاہر سی بات ہے ذمی وغیرہ ہیں، ان سے تمہارا معاہدہ ہو چکا، اب تم نے اسی ذمیوں میں سے ایک ذمہ مار دیا مومن کو،
یا گھر والے کون ہیں؟ ذمی ہیں، تو اس کا حکم گیا۔ اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے جن کے تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، معاہدہ امن ہے، کا اہل ذمت ہے، جیسے اہل ذمہ ہیں، تو فدیۃ لہ مسلمۃ الی اہلہ، تو ان کو دیت دی جائے گی، انہیں دیت حوالے کی جائے گی۔ تو فدیۃ لہ مسلمۃ، تو اس کی دیت ہوگی جو اس کے خاندان والوں کو دی جائے گی، چونکہ وہ کون ہیں؟ ذمی ہیں، ان سے معاہدہ امن ہے۔ وَهِيَ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ، لیکن یہ دیت کتنی دی جائے گی؟ پوری دیت نہیں دی جائے گی، بلکہ مومن کی تہائی دیت دی جائے گی۔ ان کانا یہودین اور نصرانین، اگر مقتول کیسا ہو؟ یہودی یا نصرانی ہے تو اس کو ثلث دیت دی جائے گی۔ وَثُلُثَا عُشْرِهَا، اور اس کے عشر کی 2/3 دی جائے گی، یعنی 10ویں حصے کے 2/3 دیے جائیں گے۔ مثلا 1000 دینار ہے تو 1000 دینار کے کتنے ہوئے عشر؟ 10واں حصہ، بڑا مہنگا حساب ہے۔ ارے بھائی 10 کا 10واں حصہ ایک ہی تو ہوگا نا، تو 1000 کا 10واں حصہ کتنا ہوا؟ 100۔ 1000 کا نصف 500، 1000 کا چوتھائی 250، 1000 کا عشر 100، اور 100 کے 2 ثلث۔ اب 100 میں 3 ثلث کیجئے، 33 یا 90، تو وہ 33.33 ہو جائیں گے۔ تو اس 100 کے جو 2 ثلث ہوں گے وہ دیے جائیں گے۔ تو کتنا دیت ہوئی اس کی؟ اگر یہودی یا نصرانی ہے تو ثلث دیت دی جائے گی۔ ثلث دیت کتنی ہوئی؟ 1000 کی 350، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر وہ مجوسی ہے تو مجوسی تو ان دونوں سے خطرناک ہے نا، تو مجوسی کی دیت اس سے بھی کم ہے، وہ کتنی ہوگی؟ پہلے مومن کی دیت کا 10واں حصہ کرو، اور 10ویں حصے کے پھر 3 حصے کرو، اس 3 حصے میں سے کتنا دو؟ 2 حصے دو، اس کی بھی 1/3 کم کرو۔ وَهِيَ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ، اور اس کی دیت مومن کی تہائی ہے اگر وہ یہودی یا نصرانی ہے۔ وَثُلُثَا، یہ تثنیہ ہیں، وَثُلُثَا عُشْرِهَا، اور اس کے 10ویں حصے کے 2/3 ہیں۔ ان کا نہ مجوسین، اگر وہ مقتول کیسا ہے؟ مجوسی ہے۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، نہ ہندو کی دیت ہی نہیں ہے، حربی اگر ہے تو اس کی دیت نہیں ہے۔ ہاں تو پہلے بتا دیا، ذمی کی دیت تو وہی جو مسلمان کی ہے، مطلب یہ اگر یہودی نصرانی کتابی ہیں تو ثلث دیت ہو گئی، یہ حکم ان کا ذمی کا ہوگا، یہ حکم ذمی کا، معاہدہ امن ہے نا ان سے۔ تحریر رقبۃ مؤمنۃ علی قاتلہ، تو قاتل پر ایک غلام کا آزاد کرنا واجب ہوگا۔ فمن لم یجد الرقبۃ، اب اگر وہ رقبہ نہ پائے، رقبہ نہ پانے کی 2 وجہ ہو سکتی ہیں۔ بین فقدہا، ایک صورت تو یہ ہے کہ رقبہ مفقود ہیں، بالکل غلام ہے ہی نہیں دنیا میں، کہاں سے لے کر کے دے گا؟ جیسے آج تو اگر غلام ملتا ہی نہیں ہے، دستیاب ہی نہیں ہے۔ وما یحصلها به، یا غلام تو مل رہے ہیں مگر اس کے پاس اتنی پونجی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی رقم نہیں کہ غلام خرید کر کے آزاد کرے، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ فصیام شہرین متتابعین، تو اس کا کیا حکم ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل وہ روزے رکھے۔ یہ کس کے قائم مقام ہوں گے؟ رقبہ کے، تحریر رقبہ کے قائم مقام۔ علیہ کفارۃ، تو اس پر 2 مہینے کے روزے رکھنا یہ کفارہ واجب ہوگا۔ ولم یذکر تعالی الانتقال الی الطعام کالظہار، اور اللہ تعالی نے کفارہ ظہار کی طرح اس روزوں سے طعام کی طرف انتقال کا ذکر نہیں فرمایا۔ کفارہ ظہار میں تو یہ تھا کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اگر 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو، ٹھیک ہے نا؟ یہاں یہ ذکر نہیں ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ نے انتقال الطعام کا ذکر نہیں کیا ہے تو یہاں انتقال الطعام کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ اگر تحریر رقبہ پر قادر نہیں ہے تو 2 مہینے کے روزے ہی رکھے گا۔ یہ نہیں کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو کفارہ ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انتقال الی الطعام کا ذکر نہیں فرمایا ظہار کی طرح، کفارہ ظہار میں تو یہ ہے۔ وبہ اخذ الشافعی، اور یہی مذہب امام شافعی کا۔ فی اصح قولین، ان کے 2 قولوں میں جو صحیح تر قول ہے وہ یہی ہے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقررہ توبہ ہے، یعنی اس قاتل کی نہیں توبہ
یہی ہے کہ وہ 2 ماہ کے روزے رکھے یا غلام آزاد کرے. بِأَن يَقْصُدَ نہیں، مصدر منصوب بفعلہ، یہ توبتاً مفعول مطلق ہے فعل مقدر کا، یعنی تاب توبتاً، تاب اللہ یا تاب علیکم توبتاً، اللہ نے تم پر یہ توبہ مقرر فرما دی ہے. تو تاب فعل مقدر کا یہ مفعول مطلق ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِخَلْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے. حکیماً فیما دبرہ لہم، اور وہ بڑی حکمت والا ہے اپنی مخلوق سے متعلق تمام نظام میں، تمام تدابیر میں وہ خوب جانتا ہے، خوب حکیم حکمت والا ہے. وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی شخص کسی مومن کو متعمدن قتل کر دے، جان بوجھ کر، یہ قتل عمد ہوا. وہ کون سا تھا؟ خطاً قتل کر دے، یعنی قتل خطا، اور یہ قتل عمد. جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے. بِأَن يَقْصُدَ قَتْلَهُ بِمَا يُقْتَلُ غَالِبًا عَالِمًا بِإِيمَانِهِ. قتل عمد کی تعریف کیا ہوئی؟ کہ قصدن جان بوجھ کر اسے قتل کرے، خطاً نہیں، جان بوجھ کر قتل کرے. ایک چیز بِمَا يُقْتَلُ غَالِبًا، اور کیسے آلے سے قتل کرے؟ جس سے عموماً قتل کیا ہے، ریوالور سے قتل کرے، تلوار سے قتل کرے، کسی دھاردار چیز سے. عموماً وہ چیز قتل کرنے ہی کی استعمال کی جاتی ہے، مارنے ہی کی استعمال کی جاتی ہے، ایسی چیز سے قتل کرے. ٹھیک. وَعَالِمًا بِإِيمَانِهِ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس کے مومن ہونے کو جانتا بھی ہو، اس کے ایمان سے واقف بھی ہو. تو مومن کو مومن جان کر بالقصد بالارادہ ایسے آلے سے قتل کرے جس آلے سے عموماً قتل کیا جاتا ہے. تو یہ قتل کیسا کہلائے گا؟ قتل عمد کہلائے گا. ان تینوں میں سے اگر ایک چیز بھی نہیں پائی جائے گی تو قتل عمد نہیں. قتل تو کیا مگر قصدن نہیں کیا تو قتل خطا. قتل تو کیا مگر ایسے آلے سے نہیں کیا جسے قتل کیا جاتا ہے، بلکہ ایسی چیز سے مار ڈالا جسے عموماً قتل نہیں کیا جاتا. ایک چھوٹی سی ڈنڈی تھی، کمچی تھی، یا اٹھا کے مان لیجیے پیڈ ہی اٹھا کر مار دیا، اور ایسا خطرناک لگ گیا کہ وہیں اس کے بھیجے میں چوٹ لگی اور مر گیا. یا ہاں گھوسا مار دیا. گھوسے سے آدمی قتل نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا خطرناک لگ گیا گھوسا کہ اس کے بھیجے میں معاملہ گڑبڑ ہو گیا، وہیں مر گیا. یا کسی نازک جگہ مار دیا مثلا. تو ایسی صورت میں قتل تو ہوا مگر قتل عمد نہیں. یا اس کو مومن ہی نہیں جانتا تھا، یہ اسے مومن نہیں جانتا تھا کہ یہ مومن نہیں ہے، تو اسے کافر جان کر کے، غیر مومن جان کر کے قتل کیا، اگرچہ قصدن کیا، اگرچہ اسی آلے سے کیا جس سے قتل کیا جاتا عموماً، مگر پھر بھی قتل عمد نہیں ہوگا، اس لیے کہ مومن جان کر نہیں کیا ہے، کافر سمجھ کے قتل کیا ہے، تو یہ قتل عمد نہیں ہوگا. تو یہ تینوں شرطیں اگر پائی جائیں گی تو قتل عمد کی تعریف صادق آئے گی. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کی جزا کیا ہے؟ جو قصدن کسی مومن کو قتل کرے، اس کی جزا ہے، اس کی سزا دخول جہنم، جہنم میں داخل ہونا. خالدن مدت دراز کے لیے، زیادہ مدت کے لیے. خالدن کے معنی ہمیشگی کے آتے ہیں، تو یہاں ہمیشہ کے معنی مراد اس لیے نہیں ہوں گے کہ خالدن خلود فی النار یہ کس کے لیے ہیں؟ کافروں کے لیے ہیں، مشرکوں کے لیے ہیں. اور جو کافر مشرک نہیں ہو وہ جہنم میں تو جائیں گے، چاہے کتنی لمبی سے لمبی مدت کے نہیں جائیں، مگر ایک دن وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر جنت میں آئیں گے. تو خلود یہاں سے مراد کیا ہے؟ مقص طویل، طول مقص، بہت زیادہ مدت کے لیے. اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ بہت زمانے تک رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ لَعْنَهُ، اور اللہ نے اس پر غضب بھی فرمایا، اللہ کا اس پر غضب بھی ہوگا، اور اللہ کی اس پر لعنت بھی. ابعدہ من رحمتہ، کیا مطلب لعنت کا؟ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور فرما دیا. تو جو قصدن کسی مومن کو قتل کرے گا اس کی سزا ایک تو دخول فی النار، ٹھیک ہے، اور دوسری سزا اللہ کا غضب، اور تیسری اللہ کی لعنت، اپنی رحمت سے اسے دور کرنا. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے ایسے شخص کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کفر و شرک کے علاوہ کسی بھی گناہ کی اتنی سخت سزا پورے قرآن میں کہیں مذکور نہیں ہے. بڑے سے بڑے گناہ ہیں، نماز ترک کرنا ہے، زنا کرنا ہے، چوری کرنا ہے، کتنے کبیرہ گناہ ہیں. تو کبائر میں سے کسی بھی گناہ کی اتنی سخت سزائیں یا اتنی زیادہ دفعات کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس سے اندازہ ہوتا کہ کفر و شرک کے بعد سب سے خطرناک، سب سے کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ کسی مومن کو ناحق قتل کرنا،
جان بوجھ کر کے قتل کرنا یہ سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کو ختم کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اگر پوری دنیا ختم ہو جائے، پوری دنیا کو مار ڈالے، وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا ایک مومن کو قتل کرنا سخت ہے۔ وعد لہ عذابا عظیما فی النار، اللہ نے اس کے لیے جہنم میں عظیم عذاب، بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مفسر ھذا مؤول بمن یستحلہ، یہاں جو اللہ نے فرمایا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، اس کے لیے ہمیشگی کی جہنم ہے، یعنی دائمی جہنم، اسے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ مؤول ہے، اس میں تعویل ہے، اور تعویل یہ ہے کہ بمن یستحلہ، یہ سزا کس کو ہوگی کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا مومن کا قاتل؟ وہ قاتل جو حلال سمجھ کر کے مومن کو قتل کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی مومن کو حلال سمجھ کے قتل کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو اب اگر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو مومن تو نہیں ہوا، وہ کافر ہوا، اور کافر کی نہیں دائمی جہنم ہے ہی۔ تو یہ تعویل کیا ہے اس میں کہ وہ قاتل ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو کسی قتل مومن کو حلال اور جائز سمجھتا ہوگا، کہ اس کو حلال جائز سمجھنا بہرحال کفر ہے، اور اب وہ کافر ہو گیا تو اب ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ایک تعویل تو یہ ہے کہ جو اس کو حلال جان کر قتل کرے، اور دوسری یہ بِأَنَّ هَذَا جَزَاؤُهُ إِن جُزِيَ، کہ اگر اسے جزا دی جائے، اسے اصل سزا دی جائے تو اس کی سزا اصل یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ گویا یہ مشروط ہوئی، یہ سزا کیا ہوئی؟ مشروط۔ اگر اسے اللہ سزا دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک کے نیچے جس گناہ کو، جس چیز کو چاہے بخش سکتا ہے۔ تو اللہ کفر و شرک تو معاف نہیں فرمائے گا، لیکن کفر و شرک کے نیچے تو اس میں قتل مومن بھی ہے۔ تو جہاں اور گناہ ہیں وہاں قتل مومن بھی ہے، اور یہ کفر و شرک کے نیچے ہی ہے۔ تو اللہ نے اس کو مشروط، اللہ اگر چاہے تو بخش دے گا، نہ چاہے تو ہمیشہ جہنم میں داخل کر سکتا ہے۔ تو اس کی بہرحال یہ مشروط ہے۔ تو گویا اگر سزا دینا چاہے اللہ تعالیٰ تو اس کی اصل سزا کیا ہوگی؟ ہمیشہ جہنم میں۔ دیکھیے کسی سزا کا مقرر کرنا الگ ہے اور سزا دینا الگ ہے۔ مثلا اگر موبائل تمہارے پاس پایا گیا تو تمہاری سزا یہ ہے کہ خارجہ ہو جائے گا۔ سزا کیا مقرر ہوئی؟ خارجہ۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موبائل پایا گیا اور صدر مدرس نے بلا کے 100 مرتبہ اٹھا بیٹھی کرا دی اور کاٹے کے جاؤ، آئندہ مت رکھنا۔ تو سزا کا مقرر ہونا الگ اور سزا کا ملنا۔ تو اس قاتل کی سزا تو دائمی دخول نار ہی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنا ہی ہے، مگر یہ سزا اگر دے اللہ تعالی، نہیں دیتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو سزا تو مقرر اس کی ہے کہ خلود فی النار ہو، لیکن یہ خلود فی النار اللہ کی مشیت پر ہے۔ اور اللہ دوسرے مقام پر ارشاد فرما چکا کہ اللہ کفر و شرک کے علاوہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ آیت مؤول ہے، اس میں تعویل ہے کہ اللہ تعالی، پہلی تعویل تو یہ ہے کہ یہ سزا اس کی ہے، یعنی دائمی دخول، ہمیشہ جہنم میں رہنا، جو اس قتل کو جائز اور حلال سمجھ کے کرے۔ اور یا دوسری وجہ یہ ہے کہ ان ھذا جزاؤ بان ھذا جزاؤہ ان جزیہ، کہ اس کو یہ سزا دی جائے گی، کون سی؟ خلود فی النار کی، اگر اسے اصل سزا دی جائے۔ ولا بضعف خلف الوعید، اور اس میں کسی اچنبھے کی کوئی بات نہیں ہے، کسی تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں خلف وعید لازم نہیں آ رہا۔ خلف وعید تو وہ ہوتا کہ اللہ نے وعدہ کیا چاہے سزا دینے کا یا ثواب دینے کا اور پھر نہ دیتا، تو یہ تو مشروط ہے، اور جب مشروط ہے تو اس میں خلف وعید۔ اب کسی قاتل کو اللہ نے ہمیشہ جہنم میں نہ رکھا تو اس کو یہ نہیں کہ اللہ کا وعدہ خلاف ہو گیا، نہیں، وہ تھا ہی نہیں، خلف وعید یہ صادق ہی نہیں ہے اس کے اوپر، اس نے کہ یہ ہم نے بتایا مشروط ہے، اگر اللہ سزا دے گا تو یہ سزا، اب نہیں دی اس نے، یہ اس کی مشیت ہے۔ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں جزاؤہ جہنم خالدن فیہا ہے، کہ اس کے ساتھ یہی ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خالدن کا دو طرح استعمال ہوا ہے قرآنی آیات میں، ایک خالدن استعمال ہونے کے بعد لفظ ابدن کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ابدن کا استعمال نہیں۔ تو جہاں ابدن کا لفظ آتا ہے وہاں خلود فی النار مراد ہوتا ہے، اور وہ کافر ہونے کی سزا ہے، خالدین فی نار جہنم ابدا۔
ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو ابداً یہ متعین کر دیتا ہے کہ اس کا دخول نار میں کیسا دخول ہے؟ دائمی دخول ہے. یہ دائمی ہمیشہ ہمیں جہنم رہے گا. اور جہاں ابداً کا ذکر نہیں ہے وہاں مقصد طویل مراد ہوتا ہے، مدت دراز، یعنی بہت زمانے تک وہ دوزخ میں رہے گا. تو یہاں ابداً کا استعمال ہے نہیں. اس سے بھی معلوم کیا ہوا کہ یہاں دخول دائمی نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد کیا ہے؟ مقصد طویل، دراز، مدت دراز تک دوزخ میں رہنا. ہاں، تو اس میں خلف وعید کے تعلق سے کسی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ کفر و شرک کے نیچے جس گناہ کو چاہے گا، جس کبیرہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اپنے ظاہر پر ہے. ظاہر کیا اس کا؟ خلود فی النار، ہمیشہ جہنم میں رہنا. کہتے ہیں آیت یہ اپنے ظاہر پر ہے. وَأَنَّهَا نَاسِخَةٌ لِغَيْرِهَا مِنْ آیات المغفرات. اور آیات مغفرت جتنی بھی ہیں کہ اللہ بخش دے گا، اللہ معاف فرما دے گا، ان کی یہ آیت ناسخ ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ ناسخ نہیں ہے، بلکہ وہ آیت اپنے اطلاق پر باقی ہیں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت اپنے ظاہر پر ہے اور یہ ناسخ ہے اپنے علاوہ دوسری آیات مغفرت کے لیے. وبینت آیت البقرۃ. اور آیت بقرہ نے، سورہ بقرہ کی آیت نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ انا قاتل العمد یقتل بہ. قاتل عمد کیا کیا جائے گا؟ قصاص میں قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یقتل بہ، قتل کے عوض اس کو قتل کیا جائے گا. وان علیہ دیت، وان علیہ دیت، اور یہ بھی کہ اس پر کیا ہوگی؟ دیت لازم ہوگی. ان عفی عنہ، اگر اس سے قتال مطلب قصاص معاف بھی کر دیا گیا تو بھی اس پر دیت لازم ہوگی اگر قصاص معاف کر دیا گیا. وسبق قدرها، اور اس کی مقدار سابق میں گزر گئی ما قبل میں. کس کی مقدار؟ دیت کی. 100 اونٹ ہیں، کیسے کیسے ہیں، وہ تفصیل گزر چکی ہے. وسبق قدرها، اور دیت کی مقدار ما سبق میں گزر چکی ہے. وبینت السنت، اور یہ بات بھی سنت سے واضح ہو چکی ہے. سنت نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ انا بین العمد والخطا قتلا یسمى شبہ العمد، کہ قتل عمد اور قتل خطا کے درمیان ایک قتل اور ہے تیسرا، جس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ شبہ عمد. تو گویا قتل کی 3 قسمیں ہوئی، ایک قتل عمد، ایک قتل خطا، اور ان دونوں کے بیچ میں شبہ. تو گویا ایک قتل عمد، ایک قتل شبہ عمد اور ایک قتل خطا. تو یہ قتل عمد جو بالکل جس میں وہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کا حکم الگ ہوا کہ اس میں قصاص ہوگا، قصاص میں قتل کیا جائے گا. لیکن قتل شبہ عمد اور قتل خطا ان دونوں میں قصاص نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ دیت لازم ہوگی، کفارہ ہوگا. اور یہ بات بھی حدیث سورہ بقرہ کی آیت میں واضح نہیں، یہ اس بات بھی سنت سے واضح کر دی گئی ہے کہ بین العمد والخطا قتلا، کہ قتل عمد اور قتل خطا کے درمیان ایک قتل تیسرا اور ہے جس کا نام شبہ عمد ہے. وہ ہوا ان یقتلہ، اور یہ شبہ عمد کون سا قتل ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز کے ذریعے قتل کرے لا یقتل غالبا، جس سے عموماً قتل نہیں کیا جاتا. مطلب وہی ڈنڈا مارا، لاٹھی ماری اور قتل ہو گیا اس کا، حالانکہ ڈنڈا قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو یہ قتل کس میں جائے گا؟ قتل شبہ عمد میں. فلا قصاص فیہ، لہذا اس شبہ عمد میں قصاص لازم نہیں ہوگا. بل دیتن، بلکہ اس میں دیت لازم ہوگی. کل عمد فی الصفت، ہاں یہ ایسے ہی جیسے قتل عمد صفت میں کیسی دیت ہوگی؟ قتل عمد کی طرح اس میں دیت ہوگی، ہے نا. والخطائے فی التعجیل والحمل علی العاقلہ، اور مدت میں اور اہل خاندان پر اس کی ادائیگی کے وجوب ہونے میں یہ کس کے مطابق ہو، کس کے موافق ہوگی؟ قتل خطا کے موافق ہوگی. یعنی 3 سال میں اس کی دیت ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور دیت کون ادا کرے گا؟ اہل خاندان ادا کریں گے. تو جو قتل خطا کا حکم ہے وہی قتل شبہ عمد کا بھی حکم ہوگا. وَهُوَ وَالْعَمَدُ أَوْلَى بِالْكَفَّارَةِ مِنَ الْخَطَأِ، اور یہ قتل شبہ عمد اور قتل عمد دونوں کے دونوں یہ کفارے کے وجوب میں اولا ہے قتل خطا سے. دیکھیے جب قتل خطا میں کفارہ واجب ہے، قتل خطا میں آپ اوپر پڑھ چکے، اس میں جب کفارہ واجب ہے تو قتل عمد اور قتل شبہ عمد میں بدرجہ اولا ہوگا.
کہ قتل خطا میں تو بہرحال خطا ہے، چاہے وہ فزن ہو یا فی الفعل ہو، تو قتل عمد اس سے زیادہ سخت ہے، وہ قتل شبہ عمد اس سے زیادہ سخت ہے، اور قتل عمد تو اس سے بھی زیادہ. تو جب کفارہ قتل خطا میں ہے تو قتل عمد اور قتل شبہ عمد میں کفارہ بدر سے اولا واجب ہوگا. چلو بس رہنا.